بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے میں بختاوری صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل یہاں پر سجائی ہے. اور یہ محفل ایک عام محفل نہیں ہے. اگر جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کسی مقصد کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک قوم ہیں اور یہ جشن آزادی جو ہم منا رہے ہیں یہ ایک عام جشن آزادی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہمارے بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہماری جشن آزادی کی ہے. تو میرے خیال سے اس کے لیے ہم سب کو کوئی بلا شبہ کسی میں کوئی ایسی بات ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہم کیوں یہاں جمع ہوئے. اگر آپ دیکھیں تو صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان ایک دلہن کا منظر دے رہا ہے. اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. یہ آزادی میرے خیال سے ہم لوگ بڑے اس سے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ایک آزاد ملک میں, لیکن آزادی کے معنی ان سے پوچھیں جن کو آزادی نصیب نہیں ہے. ہمیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے, ہم اس وقت نہیں تھے جتنی جدوجہد ہمارے بزرگوں نے کی ہمارے لیے اور ہمیں اس آزاد ملک میں سانس لینے کی توفیق ادا کی. جیسا کہ احسن بتا رہے تھے کہ جب یہ واقعہ شروع ہوا اور مارکہ حق کا, تو یقین جانیے جس طرح انہوں نے اب کہا کہ یہ وہاں امریکہ میں تھے اور کینیڈا میں تھے, میرے دونوں بچے وہاں پر تھے اور انہوں نے پوری رات مجھ سے بات کی اور انہوں نے کہا انہوں نے مجھے کہا کہ ماما آپ یہاں کیا کر رہی ہیں, آپ آئیں. وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان پتہ نہیں کیا ہونے والے. لیکن آپ یقین کریں میں نے ان کو یہی کہا کہ یہاں ہی ہمارا جینا ہے, یہی ہمارا مرنا ہے اور آپ نے بھی واپس یہی آنا ہے. اور انہوں نے مجھے یہ وعدہ دیا ہے کہ ہم نے واپس پاکستان آنے دیا. بہت ڈاکٹرز بٹ میں نے ان دونوں کو کہا ہے کہ ہمارے ملک کو نوجوانوں کی ضرورت ہے. ہم صرف یہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دے کر اور غیر ملک بھیج دیتے ہیں, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. اور ایسن نے بالکل صحیح کہا کہ اپنے بچوں کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے بچے کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے. جیسے ہی وہ 10ویں میں آتے ہیں یا 12ویں کے بعد ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے بس یہاں سے جائیں اور بھاگیں. لیکن یہ جو مارکہ حق ہوا ہے, جو ہماری پاکستان افواج نے یہ ہمیں جو عزت دی ہے پورے دنیا میں, پورے آپ یقین کریں اس کے بعد میں گئی تھی, میرا ایک 3 روزہ دورہ تھا لنڈن کا, اور وہاں پر جس طرح پہلے 1-2 سال پہلے میں جاتی تھی تو پاکستان کو وہ اس طرح قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. اور جب انہوں نے میرا گرین پاسپورٹ دیکھا تو انہوں نے کہا یو آر پاکستانی, اور انہوں نے مجھے یوں تھمس اپ کہا کہ ماشاءاللہ یور soldiers have done such a brilliant job. ہمارے بیرون ملک جو اب ہمیں عزت ملی ہے وہ ہمارے پاک افواج نے ہمیں دی ہے, اور انشاءاللہ اس مارکہ حق کی وجہ سے ہم اس آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے کہا ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت تھی اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, دیکھیں انہوں نے جس طرح بہادری سے, اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جب یہ سینٹنس کہا تھا کہ وی ول چوز دا ڈے اینڈ دا ٹائم ٹو ٹیل دیم واٹ وی آر, ہم نے صبر کیا. اور 9-10 کو جب ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے اس کے بعد میرے خیال سے ان کو پتہ چل گیا, اور اب مئی کے بعد یہ سپٹمبر میں اب یہ جاگے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے اتنے جہاز گرائے, پاکستان کے اتنے جہاز گرائے. تو ہمیں بھی ثبوت چاہیے. یہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, اور نریندر مودی کو اپنی اسمبلی میں جس طرح وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کیا ہوا, یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات چھپائی تھی. وہ اپنے جو ان کے بھی ظاہر ہے میں ان کو شہید ہی کہوں گی جو وہ مارے گئے تھے اپنی جنگ میں, تو انہوں نے لٹرلی ان کو چھپایا تھا. انہوں نے کہا جی ان کو آپ نے میڈلز دینے, اور اب جا کے انہوں نے بتایا کہ ہمارے اتنے جب فوجی گئے ہیں یا جو بھی ہے. تو یہ بات دیکھیں, یو کی ناٹ ہائڈ دا ریالٹی, اور ریالٹی یہی ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ پاک آرمی نے جو کر دکھایا وہ ان کے لیے ایک منہ توڑ جواب ہے. اور آئندہ بھی یہ بڑا خیال رکھیں گے کہ کس ملک سے انہوں نے ٹکر لی ہے. اور اینڈ میں یہ بھی کہوں گی ایز اے نیشن whether we were in سندھ, پنجاب, بلوچستان, جی بی, کے پی, سب نے یہ بتایا کہ ہم ایک متحد قوم ہیں. انڈیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم
تھوڑا سا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس ایک جنگ نے ہم سب کو کیسے یونائٹ کیا. اینڈ وی ہیو اسٹوڈ بائی وٹ قائد اعظم ہیڈ سیڈ، دیٹ از یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. ہم نے یہ ان کو دکھایا، ہم نے انڈیا کو یہ دکھایا کہ ہم وہی قوم ہیں جو ہم بنے تھے، اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی ہم یہ ان کو دکھائیں گے کہ ہماری کوئی قوم اتنی کمزور نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے. اور یہ صحرا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور ہماری پاک فوج کو جاتا ہے، جنہوں نے ان کو اس طرح کا جواب دیا ہے کہ یہ بھی ان کی بھی نسلیں یاد رکھیں گے کہ انہیں کس قوم سے ٹکر لیا. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ میں آخر میں ایک نعرہ بھی لگانا چاہوں گی کہ مارکہ حق زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو.